بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم عاشورہ کے دن کی دعا کریں گے، وہ دعا جو ہم سب کے دلوں کی گہرائی سے نکلے گی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے قربانی، صبر اور وفا کی وہ عظیم مثالیں جو ہمیشہ کے لیے ہمارے ایمان کو جگا کر رکھیں گی۔ تو یہ بہت ہی پیاری سی دعا ہے، تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ اور جو کوئی بہنیں میری مصروف ہیں یا کسی بھی کام میں مشغول ہیں تو وہ اپنے موبائل پہ اس دعا کو پلے کر کے سائڈ پہ رکھ دیں اور اس دعا کو سنیں اور ساتھ ہی ساتھ دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ پاک، یہ دن نواسائے رسول، جگرے گوشائے بطول، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ان تمام شہداء کی شہادت کا دن ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، جو تیرے دین کے لیے لڑ کے گئے اور جنہوں نے تا قیامت اپنا نام زندہ و پائندہ کر لیا۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو نہ تھا پھر بھی تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی تو تھا۔ تو ہی ہے جس نے مٹی سے انسان کو بنایا، تو ہی ہے جس نے ہمارے دلوں میں دھڑکن رکھی، ہماری رگوں میں خون بہایا، ہماری سانسوں میں زندگی رکھ دی۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جس نے اندھیرے میں اجالا بکھیرا، تو ہی ہے جس نے چاند کو روشنی دی، سورج کو گرمی دی اور ہواؤں کو ہماری سانسوں کا سہارا بنا دیا۔ یا اللہ، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو ہمیں پہچانتا تھا۔ جب ہماری ماؤں کے پیٹ میں بھی ہمارا نام کسی کو نہیں پتا تھا تو تب بھی تو جانتا تھا کہ ہم کون ہیں، ہماری قسمت کیا ہوگی، ہماری روحیں کہاں جائیں گی۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جس نے آسمان کو بنا کسی کھمبے کے کھڑا کیا، تو ہی ہے جس نے سمندروں کو گہرائی دی، تو ہی ہے جس نے درختوں کو ہرا کیا، تو ہی ہے جس نے بنجر زمین کو ذخیرہ بنا دیا۔ یا اللہ، تو ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کی آواز کو سنتا ہے، ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو گنتا ہے، تو ہماری تنہائیوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو نہیں چھوڑتا۔ یا میرے مالک، جب ہمیں کوئی نہیں سمجھتا تو ہمیں سمجھتا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ جب ہم گرتے ہیں تو ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ اے اللہ پاک، تیری رحمتیں بے حساب ہیں، تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ تیری محبت ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو ہمیں روز دیکھتا ہے، روز پکارتا ہے، روز بلاتا ہے، اور ہم ہی ہیں جو بھول جاتے ہیں۔ یا میرے مالک، تیری قدرت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو نے ہی برف کو سفیدی دی، تو نے ہی پرندوں کو پر دیے، تو نے ہی زمین کو پیدا کیا اور اس پر ہمارا گھر بنایا۔ یا اللہ، جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو کھلاتا ہے، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں تو پلاتا ہے، جب ہم کھو جاتے ہیں تو ہی راستہ دکھاتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہماری دھڑکنوں سے بھی قریب ہے، تو ہماری سانسوں سے بھی پاس ہے۔ تو ہر وہ بات جانتا ہے جو ہم کبھی کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ یا اللہ، تیرا ہر نام رحمت ہے، تیری ہر صدا سکون ہے۔ تو نے ہمیں بنایا اور تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہم تیرے ہیں اور تجھ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے، ہماری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، تکبر سے بچا، گھمنڈ سے بچا، نافرمانی سے بچا۔ یا اللہ، تو نے اگر ہمیں بنا دیا ہے تو ہمیں تو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، ہمیں ہر وقت اپنے ذکر میں رکھ، اپنے کرم میں رکھ، اپنے نور میں رکھ۔ یا میرے مالک، یا میرے مالک، ہر تمنا رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنے قریب کر لے،
ہمارے دلوں کو اپنے لیے بسا لے، ہمارے دل کے اس مکان کا تو مکین بن جا۔ ہمیں لوگوں کی نہیں تیری محبت چاہیے، ہمیں دنیا کی نہیں تیری قربت چاہیے۔ یا اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہمیں اس کا شکر کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی بھی۔ یا میرے مالک، تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ہماری لاکھ غلطیوں کے باوجود تو ہمیں روز روز اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں تجھ سے دور کرنے والی ہر چیز سے بچا لے۔ یا اللہ، اے اللہ پاک، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا سہارا، تو ہی ہماری امید، اور تو ہی وہ در ہے جہاں سجدہ کرنے سے عزت ملتی ہے۔ تو ہی وہ در ہے جہاں آنکھوں سے بہتے آنسو بھی سنے جاتے ہیں۔ تو ہی وہ جگہ ہے جہاں تنہائی میں اٹھے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ یا میرے مالک، یہ دنیا تو فانی ہے، ہمیں اپنی رحمت سے ایسی زندگی دے جس میں ہم تجھ سے جڑ جائیں، ہماری روح تجھ سے مل جائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو تیرا ذکر کرتے جائیں۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیرا سچا بندہ کہلائیں۔ تو ہمیں اپنی بندگی میں رکھ، ہمیں کبھی بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہ کر۔ یا اللہ، اے اللہ پاک، ہم تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں، تیری قربت مانگتے ہیں، تیرا دیدار مانگتے ہیں۔ ہمیں وہ سب دے دے جو تیری رضا میں ہو، اور ہر اس چیز سے بچا لے جو ہمیں تجھ سے دور کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ۔ اے اللہ پاک، اس دعا کو قبول کر لے، ہمیں رونے والا بنا دے، تجھ سے مانگنے والا بنا دے، تجھ سے جھک کر دعا کرنے والا بنا دے، اور ہمیں مولا ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ سے پیار کرتے ہیں اور جن سے تو پیار کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں میں جو اداسی کا سایہ ہے اسے اپنے نور سے روشن کر دے۔ یا میرے مالک، ہمارے آنگنوں میں جو خاموشی بسی ہوئی ہے اس میں اپنی رحمتوں کی آوازیں بھر دے۔ ہمارے دروازے جن پر تالے ہیں تو اپنی کرم کی چابی سے انہیں کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جو فکر، بے بسی اور مایوسی چھائی ہوئی ہے تو اپنی تسلی سے انہیں مٹا دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں میں جو جھگڑے، ناسازگیاں اور نفرتیں ہیں تو اپنے محبت کے پانی سے ان سب کو دھو دے۔ یا میرے مالک، جو گھر رشتوں کی کڑواہٹ سے ٹوٹا پڑا ہے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ یا اللہ، ہماری ماؤں کی آنکھوں میں جو ہر روز آنسو آتے ہیں تو انہیں خوشی کے اشکوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کے چہروں پر جو اداسی اور تھکاوٹیں ہیں تو اپنے کرم سے انہیں راحت دے دے، ان کے کاندھوں کا بوجھ ہلکا کر دے۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ہم کو پالا پوسا اور ہمیں دین کی تعلیم عطا کی۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں تو ان کے دلوں کو نرم کر دے، انہیں وفادار بنا دے۔ اے اللہ پاک، جن ماں باپ کو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے نکاح کی فکر ہے ان کے لیے آسمان سے رحمتیں نازل کر دے۔ اے اللہ پاک، جو نوجوان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس ہمت بچی ہے، تو ان کے لیے اپنی طرف سے اپنی رحمت سے ایسا دروازہ کھول دے جس سے وہ عزت اور حلال روزی کما سکیں۔ یا اللہ، جن گھروں میں سالوں سے پریشانیاں ہیں، بے ترتیبی ہے، الجھنیں ہیں، تو ایسا کرم کر کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یا میرے مالک، ہمیں اور ہمارے گھروں کو برے لوگوں سے، بری نظروں سے، شیطانی اثرات سے اور ہر قسم کی تباہی سے بچا۔ ہمارے گھروں میں تیرے نام کی برکت رکھ، ہمارے آنگنوں کو سکون سے بھر دے۔ اے قادر مطلق اللہ، ہماری روزی میں برکت دے دے، ہماری حلال کمائی کو ہماری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا روزگار دے جس میں عزت ہو، جس میں سکون ہو اور جس میں تیری مرضی ہو۔
جس میں برکت ہو۔ یا میرے مالک تو ایسا کرم کر دے کہ ہمارے ہاتھ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ یا میرے مالک تو ہمیں اپنی رحمت سے ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔ یا میرے مالک ہمیں اتنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں۔ یا اللہ تو ہماری جیبوں کو نہیں، ہمارے دلوں کو مالا مال کر دے، ہمیں تنگ دستی سے بچا لے اور ایسی زندگی عطا کر دے جس میں بے شک کم ہو لیکن سکون ہو، جس میں بے شک کم ہو لیکن تیرا کرم بہت زیادہ ہو۔ اے اللہ پاک تیرے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، تو ہی ہے جو درد دیتا ہے اور تو ہی ہے جو اس درد میں آرام رکھتا ہے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس بابرکت مہینے میں شہید ہونے والے شہداء کے صدقے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ان کو صحت مند کر دے، ان کو تندرست کر دے، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے مالک تو وہ ہے جو بنجر زمین کو بھی ہریالی دیتا ہے۔ اے اللہ پاک تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں تو ان سونی گودوں کو پھولوں سے بھر دے۔ اے اللہ پاک جو لوگ بھی اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنی رحمت میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ ہر وہ ماں جو راتوں کو جاگ کر تجھ سے مانگتی ہے، اور ہر وہ باپ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اولاد کی دعا کرتا ہے، تو ان سب کی سن لے۔ یا میرے مالک جن لوگوں نے سالوں سے علاج کرایا اور اب تجھ سے امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں، اے اللہ پاک تو ان کی جھولی بھر دے، انہیں وہ اولاد دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اے اللہ پاک جو مائیں ہر بار دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں، تو انہیں ایسا پھول دے دے جو ان کی پوری زندگی کو گلشن بنا دے۔ یا میرے مالک تو ایسی اولاد دے جو نورانی ہو، پاک ہو، تیری راہوں پر چلنے والی ہو، ماں باپ کا فرمان ماننے والی ہو۔ اے اللہ پاک تو ایسا بیٹا دے جو سجدوں میں آنسو بہاتا ہو، ایسی بیٹی دے جو پردے میں رہ کر تیری عبادت کرے۔ اے اللہ پاک صرف اولاد ہی نہیں تو ایسی اولاد دے جو نیک ہو، سلیقے والی ہو اور ہر کسی کے لیے دعا کرنے والی ہو۔ یا میرے مالک جو لوگ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی افسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ اولاد نافرمان نکلی، تو ایسی اولاد کے دلوں میں نرمی ڈال دے، انہیں ماں باپ کا ادب سکھا دے، انہیں دنیا و آخرت کی راہ پر لا دے۔ یا اللہ جو بیٹے ماں باپ کی عزت بھول بیٹھے ہیں تو انہیں یاد دلا دے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کی رضا میں تیرا کرم ہے۔ یا میرے مالک جو بیٹیاں اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہیں، جو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی ہیں، تو ان کے دلوں کو روشن کر دے، انہیں توبہ کی راہ دکھا دے، انہیں توبہ کی راہ دکھا دے۔ یا اللہ نافرمان اولاد کو وفادار بنا دے، انہیں اس لائق بنا کہ ماں باپ ان کو دعائیں دے، انہیں دیکھ کر کہیں کہ اے اللہ تو نے ہماری جھولی رحمت سے بھر دی۔ اے اللہ جن ماں باپ کے اولاد نشے میں ڈوب گئی ہیں، جنہیں بری سنگت نے گھیر لیا ہے، تو ان کے راستے بدل دے، ان کی محفلیں بدل دے، ان کے دلوں کو اپنے نام سے مہکا دے۔ یا اللہ اولاد تیری سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں بھی دے اور اگر دی ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تیری امت کہاں کہاں پس رہی ہے، تو جانتا ہے کہ کس ملک میں تیرے بندوں کے جسموں سے خون ٹپک رہا ہے، کس شہر میں تیرا نام لینے والوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو فلسطین کے بچوں کی ان چیخوں کو جانتا ہے جو بغیر کسی جرم کے بموں کی آوازوں میں سوتے ہیں، جن کے کھلونے خون میں ڈوب چکے ہیں۔ یا اللہ تو دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں اور کافروں کے ملک میں رہائش پذیر ہیں، اے اللہ پاک تو تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال اور عزتوں کی حفاظت فرما۔ پاکستان، انڈیا، کشمیر، فلسطین، سیریا، عراق، ایران، افریقہ اور چین اور جہاں کہیں بھی تیرے کلمے کو پڑھا جا رہا ہے تو ان سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔
ان کو ظالموں کے ظلم سے بچا، ان ظالموں کو ان کے برے ارادوں میں ناکام کر دے۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں اپنے نبی کی جماعت میں جگا دے۔ تو اس امت کو ٹوٹنے سے بچا، بھوک سے بچا، ذلت سے بچا، اور ایسی عزت دے جو تیرے کرم سے ہو، تیری دی ہوئی ہو، اور جس پر کوئی ظالم ہاتھ نہ ڈالے۔ تو ہر مورچے پر تیرے نام کی فتح دے، تو ہر بندے گاہ کو سجدہ کرنے والوں سے بھر دے، اور ہر آنکھ میں تیرے نام کے آنسو دے دے۔ اے اللہ پاک، تاکہ یہ دنیا پھر سے تیری رحمت کا گھر بن جائے۔ یا رب دو جہاں، ہمیں تجھ سے مانگنے والا بنا اور دعاؤں میں رونے والا بنا۔ اے مالک و مختار رب، ہمارے اندر سے گھمنڈ، حسد، برائی اور خود پرستی کو کھینچ کر باہر نکال دے۔ تو ہمیں نرم دل، سچے لفظوں اور صاف ارادوں کا انسان بنا دے۔ اے اللہ پاک، جو لوگ صرف اس لیے ٹوٹ چکے ہیں کہ انہیں کبھی کوئی سمجھ نہیں سکا، تو ان کے لیے وہ لمحہ بھیج دے جس میں وہ خود کو پا جائیں، خود کو جان جائیں اور خود سے محبت کر سکے۔ اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی بھوک روٹی نہیں بلکہ سکون ہے، اور یہ سکون صرف تیرے کرم سے آتا ہے۔ یا میرے مالک، ہم روز اٹھتے ہیں، کاموں میں الجھتے ہیں، رشتوں میں پھنستے ہیں، حالات سے لڑتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے اندر ایک خالی پن سا رہ جاتا ہے جو کوئی انسان نہیں بھر سکتا۔ اے اللہ پاک، وہ خالی پن جو صرف تیرے نام سے بھرتا ہے، اے اللہ، تو ہمارے اندر کی اس بے چینی کو ختم کر دے جو ہر خوشی کو ادھورا بنا دیتی ہے۔ تو ہمیں وہ سکون دے جو نہ پیسوں سے آتا ہے نہ رشتوں سے، بلکہ صرف تیرے ذکر سے دلوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یا میرے مالک، ہم دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہیں، ہمیں وہ وقت لوٹا دے جس میں ہم صرف تجھے یاد کر سکیں، تیرے سجدوں میں سکون ڈھونڈ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں اس سجدوں کی توفیق عطا فرما، ان سجدوں کی مٹھاس عطا کر وہ نماز دے جس میں دل لگے، وہ رونا دے جس میں تیرا نام ہو، اور وہ خاموشی دے جس میں تجھ سے گفتگو ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ارادوں کو اپنی مرضی کے مطابق کر دے، ہمیں وہ سب مت دے جو ہم مانگتے ہیں، بلکہ وہ دے جو تجھے پسند ہے اور ہمارے حق میں ہے، جو ہماری روح کو سیدھا تجھ سے جوڑ دے۔ یا اللہ، ہمیں ہماری کمزوریوں میں مت چھوڑ، تو ہمیں ہمارے گناہوں کے حوالے مت کر، تو ہمیں ان اندھیروں سے نکال جو ہماری سوچ، ہمارے اخلاق اور ہمارے رشتوں کو کھا رہے ہیں۔ یا اللہ، جب کوئی ہم سے دوری بنا لے تو ہمارے دلوں کو سکون دے، یہ سمجھا دے کہ کچھ دوریاں بھی تیری حکمت ہوتی ہیں، کہ ہر بچھڑن بھی تیرا کرم ہے اور ہر رکاوٹ کو بھی ہم تیری رحمت سمجھے۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں کسی کی عادت نہ بنا، اگر بنانا ہے تو صرف تیرا بنا دے۔ ہمیں اس موڑ پر مت لانا جہاں ہم کسی انسان کے بغیر ادھورے ہو جائیں، تو ہمیں اس مقام پر لے جا جہاں ہماری ہر ضرورت تجھ سے جڑ جائے۔ اے اللہ پاک، تو ہمارے دلوں کو خودداری سے، مگر اس خودداری میں گھمنڈ نہ ہو، صرف تیرے کرم کی پہچان ہو، ایسی خودداری عطا فرما۔ یا میرے مالک، جن کے دلوں میں گھمنڈ ہے تو اسے جھکا دے، جن کی زبانوں میں زہر ہے تو انہیں نرمی دے، جو دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو انہیں احساس کی آنکھ دے۔ یا اللہ، جو لوگ دوسروں کی کامیابی سے جلتے ہیں تو ان کے دلوں میں پیار بھر دے، جو رشتوں میں چالاکیاں کرتے ہیں تو انہیں اخلاص سکھا دے، اور جو برائی میں مگن ہیں تو انہیں ہدایت دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے دلوں کو اتنا صاف کر دے کہ ہم کسی کا برا سوچ ہی نہ سکیں۔ ہمیں ایسا بنا کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس میں صرف اپنی نہیں بلکہ پوری دنیا کی بھلائی ہو۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں اپنے نام کی ایسی لگن دے کہ ہم ہر فرصت کے لمحے کو تیری یاد سے بھر دے۔ تو ہمیں اس بھیڑ سے کھینچ کر اپنے سجدے کی تنہائی میں لے آ، جہاں صرف تو ہو، تیری رحمت ہو اور ہماری روح کی سچی پکار ہو۔ یا اللہ، جو لوگ دوسروں کو تکلیف دے کر سکون ڈھونڈتے ہیں ان کے دلوں کو نرمی دے دے، ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے کہ وہ صرف روایت نہ رہے بلکہ ہماری زندگی کی حقیقت بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس محبت سے نواز دے جو بنا شک، بنا شرط اور صرف تیرے ہی لیے ہو، جو نفرتوں کو دھو دے۔
جو تنہائیوں کو مٹا دے اور جو ہماری ساری فکریں صرف تیرے سجدے میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمیں غرور سے دور رکھ، ہمیں علم دے مگر اخلاص کے ساتھ، ہمیں ہمت دے مگر شکر کے ساتھ، ہمیں راستہ دے مگر رضا کے ساتھ، اور جب تو ہمیں آگے بڑھائے تو جھکنا سکھا، جب تو ہمیں اٹھائے تو سجدہ کرنا سکھا، اور جب تو ہمیں دنیا کی آنکھوں میں کامیاب کرے تو اپنے در کی مٹی میں خود کو گم کر دینے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہماری روح کو اتنا پاک کر دے کہ وہ بغیر تیری یاد کے سانس لینا بھی مشکل سمجھے، ہماری سوچ کو اتنا صاف کر دے کہ اس میں صرف تیری رضا ہو، اور ہماری زبان کو اتنا حسین کر دے کہ اس میں صرف تیرا ذکر ہو۔ اے اللہ پاک، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے چہرے ہمارے درمیان نہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، لیکن جن کی یادیں ہمارے دلوں میں دھڑکتی ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، ان کے درجے بلند فرما، ان کی تنہائیاں ختم کر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ یا رب، ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، عزیز و اقارب جنہوں نے دنیا چھوڑی، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، جنہیں کوئی یاد نہیں کرتا تو انہیں بھی یاد کر، تو ان کا بھی اندیکھا سہارا بن جا، ان کی تنہائیاں ختم کر، ان پر اپنا خاص کرم کر، ان کے لبوں پر کلمہ طیبہ ہو، ان کی قبر کو ایسا مقام بنا دے کہ فرشتے بھی رشک کریں، ان کے چہرے منور فرما، ان کے خوف کو اطمینان میں بدل دے، ان کی آخری رات کو پہلی جنت کی صبح بنا دے۔ یا رب دو جہاں، اے مالک و مختار اللہ، اے اللہ پاک، اے خالق، اے مدبر، ہمارے اس چینل بیرا لیا پر اپنا خاص کرم فرما، اس کو شرک، بدعت اور کفر سے بچا، اسے بے حیائی اور فحش باتیں پھیلانے سے بچا، اسے جھوٹ سے بچا، اسے کامیاب و کامرانی عطا فرما، اور اسے اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے اس چینل بیرا لیا کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچا، جہاں تیرا ایک بھی بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، تو اس چینل کو وہاں تک پہنچا، اسے اپنے بندوں کے لیے سیدھا راستہ دکھانے کا ذریعہ بنا، تجھ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، تیرے دین کی سربلندی کا ذریعہ بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔